أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سنن ابن ماجہ کے اندر ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عاشورہ کا روزہ رکھا میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 سال پچھلے کے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ تو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اور صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ روزہ مسلمانوں کے لیے نفلی فرمایا تھا کہ یہ تمہارے لیے نفلی روزہ ہے، جو رکھے اس کی مرضی، جو نہ رکھے اس کی مرضی، تو صحابہ اس کو لازمی نہیں سمجھتے تھے، لیکن صحابہ یہ روزہ رکھتے تھے، اور ہمیشہ یہ بات نہیں تھی کہ ہمیشہ رکھتے تھے، کبھی چھوڑ دیتے تھے اور کبھی رکھتے تھے۔ اور ایک ہے شیعہ جواد نقلی، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بنو امیہ نے یہ روزہ شروع کروایا جب یزیدی افواج نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تو انہوں نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ یہ وہ ثانوی فرقی چیزیں تھیں کہ کبھی بھی امت نے اہتمام عاشور کے روزے کا خلفاء کے زمانے میں کرتے تھے، حضرت عمر کتنے عاشور کے روزے رکھے، حضرت ابوبکر کتنے روزے رکھے، باقی صحابہ عاشور کے روزے میں کیا انتظام اہتمام کرتے تھے، رکھتے تھے، رسول اللہ روزہ رکھتے تھے، مختلف ایام رکھتے تھے، لیکن جب سے عاشور کا واقعہ ہوا ہے تو اس کے بعد سے بنو امیہ نے شکرانے کا روزہ شروع کیا۔ یہ روزہ جو عاشور کا زیادہ پرچار ہوا ہے، زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہے، یہ بنو امیہ کے شکرانے کا روزہ متعارف ہوا تھا کہ ساری امت روزہ رکھے، چونکہ یزید کو کامیابی حاصل ہوئی اپنے مخالفین پر دشمنوں پر فرار۔ استغفر اللہ، کیا ہم عبادت بعد کے لوگوں کی بنائی ہوئی کرتے ہیں؟ ہم تو ہر کام وہ کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا۔ استغفر اللہ، کیا صحابہ لوگوں کا بنایا ہوا دین تھا اس پر عمل کرتے تھے؟ یہ تو صحابہ پر بہتان ہے۔ یزید کا جو دور حکومت ہے اس دور میں صحابہ موجود تھے اور صحابہ روزے رکھتے تھے، تو کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ہٹ کر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے روزہ رکھتے تھے؟ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کا جواب ہوگا نہیں، اگر آپ شیعہ ہیں تو آپ کا جواب ہوگا ہاں، کیونکہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر چلتے تھے، اور شیعہ اپنے گھڑے ہوئے دین پر چلتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ صحیح راہ پر نہیں تھے۔ اب میں آپ کو اس کی متفق علیہ حدیث سناتا ہوں، جو کہ صحیح بخاری کے اندر بھی ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 2004 نمبر پر موجود ہے، اور صحیح مسلم کے اندر 1130 نمبر پر موجود ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ اہل بیت کے فرد ہیں، اور وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ اگر آپ سرچ کریں اسلام 360 پر چلے جائیں اور ادھر عاشورہ لکھیں تو بہت ساری روایات آ جائیں گی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، باقی صحابہ سے، لیکن میں اہل بیت کے فرد سے، اس فرد سے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں ان کے ساتھ تھا اور اہل بیت کا فرد ہے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتا تھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت یہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو یہود یہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ ویسے مسلمان بھی یہ روزہ مکہ میں رکھتے تھے، اور زمانہ جہالت سے قریش بھی یہ روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا، ان کی اپنی جو بھی وجہ تھی، لیکن یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔
لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو یہود بھی یہ روزہ رکھتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو ناکام کیا اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو کامیابی دلوائی، اس وجہ سے شکرانے کے طور پر ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے زیادہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں، تو ہم بھی یہ روزہ رکھیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ روزہ خود بھی رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا۔ تو صحابہ بھی یہ روزہ رکھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ روزہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے، صحابہ یہ روزہ رکھتے تھے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے رکھتے تھے۔ یہ جو الزام لگا رہا ہے بدبخت کہ صحابہ نے، اس وقت صحابہ موجود تھے نا جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس کے بعد بھی صحابہ زندہ رہے اور وہ روزہ رکھتے تھے، نفلی روزہ تھا، صحابہ عبادت گزار تھے، تو لازمی بات ہے ہر سال نہیں تو کبھی کبھار کسی سال تو صحابہ لازماً رکھتے ہوں گے۔ تو اس بدبخت نے صحابہ پر، تابعین پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے یہ روزہ رکھا، ان کی شہادت کی خوشی کی وجہ سے، استغفر اللہ۔ اور الزام کن پر لگایا؟ بنو امیہ پر۔ بنو امیہ میں برے لوگ بھی ہوں گے، اچھے تو تھے، صحابہ ان میں سے تھے، تو جو بنو امیہ کے لوگ صحابہ میں شامل ہیں ان کی شان بہت بلند ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت ہی مقتدر صحابی ہیں، اور یہ بدبخت بنو امیہ کا نام لے کر صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بنو امیہ، جو لوگ بنو امیہ میں صحابہ تھے ان کی شان تو بہت بلند ہے، میں کہتا ہوں بنو امیہ جو صحابہ نہیں تھے، جو گنہگار بھی تھے، شاید وہ جتنے بھی گنہگار تھے، ان کے قدموں کی خاک سے اٹھنے والے ذرے، ذریات شیعہ جو ہمارے پاس شیعہ موجود ہیں، وہ نہیں، جو سیاسی طور پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لوگ تھے، کچھ صحابہ بھی تھے، کچھ تابعین بھی تھے اور راہ راست پر تھے، ان کی بات میں نہیں کر رہا۔ جو لوگ ہمارے پاس شیعہ موجود ہیں، خاص طور پر اثنا عشری، یہ گنہگار بنو امیہ کے لوگوں سے اتنے گئے گزرے ہیں، اتنے کم تر ہیں کہ یہ ان کے قدموں سے اڑنے والی خاک کے ذروں کے برابر، ان کے عبادت گزار علماء سارے مل جائیں پھر بھی ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ اتنی بدبخت قوم ہے، کیونکہ بنو امیہ میں سے جو گناہگار ہوں گے، جو خطا کار ہوں گے، گناہ کیوں ہوں گے، لیکن مسلمان تو تھے، نبی کے بعد کسی غیر نبی کو نبی والا درجہ تو نہیں دیتے تھے۔ یہ تو ایسے بدبخت ہیں کہ غیر نبی کو نبی سے بڑھ کر کہتے ہیں۔ یہ تو ایسے بدبخت ہیں جنہوں نے نبوت کے بعد امامت کے نام پر نبوت جاری رکھی۔ یہ تو ایسے بدبخت ہیں جو کسی صحابی کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے۔ یہ تو ایسے بدبخت ہیں جو کہ امہات المؤمنین کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ تو ایسے بدبخت ہیں جو اہل بیت کو برا کہتے ہیں۔ تو بنو امیہ کے لوگ جتنے بھی گناہگار ہوں گے وہ ان سے بہرحال اچھے تھے۔ یہ تو بہت بڑے بدبخت ہیں۔